ليلۃ القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہیں؟ دو دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے. ایک ہدایت اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی اور بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد. یہ آپ کا فیملی بھی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. یوں دعا مانگے، اے اللہ عافیت والی زندگی دے، سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے، میرے والدین کو، والدین میں باپ دادا سب آ گئے، نانا نانی سب آ گئے، میرے والدین کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائیوں، ان کی ازواج اور ان کی اولاد کو. ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے ہیں، تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. تو یہ سب کے لیے دعا کر دی. چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے. ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے؟ ہدایت. بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت، کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے. میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں، معافی مانگے. جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں، تو میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف. یہ بار بار مانگے اللہ سے. یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ابے تو کر لے گا، تو کیوں جھوٹے باتیں کر رہا ہے؟ تو شیطان کو بولے تو اور میں جانوں اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا، انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو، بس کوئی بھی نہیں چیخے گا، نہ ابا نہ اما نہ بچے. ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں. اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے. کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی، اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا، گھر میں چیخنے پر پابندی، نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے، تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن، اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے. دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے. میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو آپ تو کبھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا، تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا. جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا بس. آدھے سے زیادہ کام، کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں. ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں، ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے، بچے کو پڑھ گیا چیخ رہی ہے، کمبخت الو کا پٹھا پیدا ہو گیا، اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے، تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں. تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں. جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے، وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں. ایسا نہ وہ دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے. بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا، مجھے باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا. تو کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہیں. بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں، طنز کرتی رہتی ہیں، تانے دیتی رہتی ہیں، اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. تو ماں کو بھی چاہیے، اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ بات آرام سے کرے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو؟ بول لو نا، تاکہ سبق یاد ہو جائے. ختم کرو بیٹا تمیز سے. تو دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو. اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. اتنی بھی تمیز صحیح نہیں. وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا، جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں. تو وہ ہر بات میں تمیز، کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے نا. تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں. تو اتنی بھی تمیز نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ